اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ سفر المصفر جاری و ساری ہے۔ اس مہینے میں بہت سے اولیاء کرام کا عرس ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان تاجدار بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اسی طرح اور بھی بہت سے اولیاء کرام کا عرس مبارک اس ماہ مبارک میں ہوتا ہے۔ اس کو اولیاء کا مہینہ، ولیوں کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ جب یہ مہینہ آتا ہے اولیاء کا مہینہ، تو کچھ لوگ جب ہم مزارات اولیاء پر جاتے ہیں تو بہت سے لوگ جو ہے وہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ ہم پہ کہ یہاں پہ کیا لینے جاتے ہو، قرآن و حدیث سے کیا یہ جہاں جانا ثابت ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے میں آج تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ کریم مجھے حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو ساری کی ساری حق ہے، اس کا ایک ایک حرف جو ہے وہ بھی حق ہے۔ جو قرآن کے ایک لفظ کا انکار کرے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے، وہ لا ریب کتاب ہے، وہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں شک بھی نہیں کر سکتے۔ خالق کائنات نے فرمایا لا ریب فی، کہ یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں۔ اس قرآن کریم کی یہ شان ہے، یہ فضیلت ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کا علم جو ہے وہ بسم اللہ الحمدللہ شریف سورہ فاتحہ میں ہے۔ سورہ فاتحہ کا علم بسم اللہ میں ہے، بسم اللہ کا علم بسم اللہ کی با میں ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر میں بسم اللہ کی با کی تفسیر لکھنا شروع کروں تو 70 اونٹ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ وہ قرآن، وہ عظیم قرآن کہ جس کا پورا علم، پورا مجموعہ، پورا نچوڑ جو ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے۔ تو سورہ فاتحہ جو ہے میں اسی کے حوالے سے کچھ عرض کرتا ہوں۔ اگر تفسیر بیضاوی اٹھائی جائے تو اس میں سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام آتے ہیں۔ ہم نے تو ایک ہی نام قرآن کریم میں لکھا ہوتا ہے سورۃ الفاتحہ، کہ اس کا نام فاتحہ۔ یہ وہ سورت ہے جو اللہ کریم نے 2 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ پورے قرآن میں جو ہے وہ پورے قرآن کا علم سورہ فاتحہ میں ہے۔ تو سورہ فاتحہ جو ہے اس کے تفسیر بیضاوی شریف میں بہت سارے نام ہیں۔ مثلاً مثال کے طور پر ایک اس کا نام ہے سورہ شفا۔ قرآن تو سارا شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ تو ایک اس کا نام ہے سورہ شفا، یعنی شفا والی سورت۔ تو اس کے نام سے ہی سمجھ آ گیا کہ یہ شفائیں دیتی ہے، برکتوں والی سورت ہے۔ ایک اس کا نام ہے کہ سورہ کنز۔ کنز کا معنی ہوتا ہے خزانہ، یعنی خزانہ۔ تو اس کے نام سے یہ ظاہر ہے کہ یہ خزانہ ہے۔ لیکن ان ناموں میں ایک نام آگے آیا، نام ہے سورہ تعلیم مسئلہ۔ جب سورہ تعلیم مسئلہ جب میں نے پڑھا تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ تعلیم مسئلہ کیا ہے، آخر یہ تعلیم مسئلہ کی مجھے سمجھ نہ آئی۔ جب میں نے اس کی تفصیل پڑھی تو پھر مجھے سمجھ آیا کہ ہم اولیاء اللہ کے مزارات پر کیوں جاتے ہیں۔ آئیے میں عرض کرتا ہوں کہ تعلیم مسئلہ اس سورت کو کیوں کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک مثال عرض کر دیتا ہوں کہ یہاں پہ تعلیم مسئلہ جو کہا جاتا ہے، تعلیم مسئلہ کا مطلب ہے کہ مسئلہ سکھانا۔ تو اس سورت سے
اللہ کریم اپنی مخلوق اپنے بندوں کو ایک مسئلہ کی تعلیم، ایک مسئلے کی تعلیم دے رہا ہے، ایک مسئلہ سکھا رہا ہے. وہ مسئلہ آخر ہے کیا؟ وہ میں عرض کرتا ہوں کہ جب مثال دیتا ہوں پہلے کہ ایک بندہ، ایک فقیر کسی کے گھر جاتا ہے، جا کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، دستک دیتا ہے، تو وہاں جا کر وہ پہلے گھر والوں کی تعریفیں کرتا ہے، کہتا ہے اللہ تھوڑا بھلا کرے، اللہ تھوڑا جڑا ہے بھلا کرے، اللہ تھوڑی اولاد جیے، اس طرح کی وہ دعائیں دیتا ہے. جب وہ اس طرح کی دعائیں دیتا ہے تو پھر گھر والے کہتے ہیں یار یہ دعائیں بڑی اچھی دے رہا ہے، چلو اس کو کچھ نہ کچھ دیا جائے. وہ پہلے دعائیں دیتا ہے، پھر کہتا ہے، پھر اپنا آنے کا مقصد بیان کرتا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے مجھے بھی کچھ دو. تو جب وہ اتنی دعائیں دیتا ہے پھر وہ گھر والے اس کو کچھ خیرات دیتے ہیں. لیکن اگر اس کے برعکس وہ یہ کہے کہ تم سب مر جاؤ، ہلاک ہو جاؤ، تمہارا مال اسباب تباہ ہو جائے، تمہارے گھر والے مر جائیں، تمہارا مال جو ہے وہ تباہ ہو جائے، جب وہ ایسی باتیں کرے گا تو کیا اس صورت میں اس کو گھر والے کوئی خیرات دیں گے؟ بالکل نہیں دیں گے، بلکہ اس کو تو مار پڑے گی، جوتے مارے جائیں گے کہ تم ہمیں بددعائیں دے رہے ہو. اور یہی مسئلہ اللہ کریم سورہ فاتحہ میں سمجھانا چاہتا ہے کہ جب کسی سے کچھ مانگنا ہو، جب کسی سے کچھ لینا ہو، پھر وہاں پہ اس کی کمیاں اور نقص اور عیب کو بیان نہیں کیا جاتا، اس کی برائیاں نہیں کی جاتی. جب کسی سے کچھ مانگنا ہو، جب کسی سے کچھ لینا ہو، پھر اس کی تعریفیں کی جاتی ہیں. جب اس کی تعریفیں کی جاتی ہے پھر ہی وہاں سے کچھ ملتا ہے. تو پھر رب کریم نے سورہ مسئلہ میں یہ تعریفیں کرنے کا جو ہے وہ طریقہ سمجھایا کہ جب اللہ سے مانگنا ہو، جب مخلوق سے مانگنا ہو تو پھر اتنا اہتمام کرنا پڑتا ہے، جب ساری مخلوق کے خالق سے مانگنا ہو پھر کتنا اہتمام کرنا ہو. جب ساری مخلوق کے خالق سے مانگنا ہو پھر کتنا اہتمام کرنا پڑے گا. وہ اللہ کریم نے ہمیں طریقہ سمجھا دیا. فرمایا کہ جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اے رب تیرے لیے ہیں، سب تعریفوں کا مالک تو ہے. پھر وہ کہتا ہے رب العالمین کہ تمام جہانوں کا پالنے والا بھی تو ہے. الرحمن الرحیم، اے رب العالمین تو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب ہم تمہیں روز جزا کا مالک بھی تمہیں مانتے ہیں. پھر آگے جو ہے وہ عجز و انکساری کی حد ہو جاتی ہے. وہ بندہ کہتا ہے اے میرے خالق روز جزا کا مالک بھی تجھے مانتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور عبادت بھی تیری ہی کرتے ہیں. یہ رب کریم کی بارگاہ میں بندہ عرض کرتا ہے. عجز و انکساری کی حد ہو گئی کہ مولا مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں، عبادت بھی تیری کرتے ہیں. جب بندہ یہ سب کچھ مانگتا ہے، یہ سب تعریفیں کرتا ہے، تو اس کی تعریفیں کرنے کا، یہ ساری جو ہے وہ ثنائیں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ رب سے مانگنا کیا چاہتا ہے وہ بھی اللہ کریم نے آگے ذکر کر دیا. فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے مولا تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، تو کریم بھی ہے، مالک یوم جزا بھی ہے، عبادت کے لائق بھی ہے، مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں، ساری تعریفیں تیری ہیں. لیکن اس سب کے باوجود مولا ہم تیری شان بیان کرتے ہیں. مولا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راہ پر چلا دے، ہمیں سیدھے راہ پہ چلا دے. اب سیدھا راہ کون سا ہے؟ اگر میں بیان کروں سیدھا راہ تو ہو سکتا ہے لوگ کہیں کہ اس نے اپنے مسلک کی طرف لے گیا یا اپنے ترجمہ کر لیا. کسی اور سے پوچھا جائے سیدھا راہ تو پھر بھی شکوک و شبہات پیدا ہو سکتے ہیں. لیکن اگر
رب سے پوچھا جائے کہ مولا وہ سیدھا راہ کون سا ہے، وہ سیدھا راہ کون سا ہے، تو رب نے اس کا جواب بھی آگے فرما دیا، فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، مولا ہمیں سیدھے راہ پہ چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، جن کو تو نے انعام دیا ہے، جن کو تو نے اپنا خاص قرب دیا ہے، جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے، اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول کیا ہے، مولا ان لوگوں کے نقش قدم پر، ان کے راستے پر ہمیں چلا۔ اب وہ لوگ کون ہیں، اس کے بارے میں بھی قرآن کریم نے وضاحت فرما دی کہ وہ لوگ جو انعام یافتہ ہیں۔ قرآن کریم دوسرے مقام پر اب فرماتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، وہ من النبیین، وہ 4 گروہ ہیں۔ پہلا گروہ نبیین، نبیوں کا، دوسرا گروہ صدیقین، صدیقوں کا، تیسرا گروہ شہداء، شہیدوں کا، چوتھا گروہ صالحین، صلحاء، اولیاء کا۔ یہ 4 گروہ ہیں جو اللہ کے انعام یافتہ ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ کامیاب وہ ہوگا جو ان 4 کے راستے پر چلے گا، جو ان 4 کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا وہ کامیاب ہوگا۔ تو نبیوں کے نقش قدم پر چلے، صدیقوں کے نقش قدم پر چلے، شہداء کے نقش قدم پر چلے، اور صالحین اولیاء کے نقش قدم پر چلے، ولیوں کے نقش قدم پر جو چلنے والا ہوگا وہی کامیاب ہوگا۔ یا اللہ اگر ہم ان کے نقش قدم پر چل جائیں، ان کے راستے پہ چلیں، تو ہمیں کیا ملے گا، ہمارا کیا فائدہ؟ رب کریم نے اس کا جواب بھی قرآن کریم میں فرما دیا، فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، فرمایا ان لوگوں کا ساتھ بڑا ہی اچھا ہے، ان لوگوں کا ساتھ بہت ہی اعلیٰ ہے، ان لوگوں کا ساتھ بہت ہی اچھا ہے۔ نبیوں کا ساتھ اچھا، ولیوں کا ساتھ اچھا، صدیقوں کا ساتھ اچھا، شہیدوں کا ساتھ اچھا، جس کو ان کا ساتھ مل جائے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر ان کا ساتھ انسان تو انسان ایک طرف، اگر ان کا ساتھ اولیاء کا ساتھ کسی کتے کو مل جائے وہ کتا بھی جنت میں چلا جاتا ہے، کیونکہ رب فرماتا ہے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، ان کا ساتھ بڑا ہی اچھا ہے۔ جی ہاں، اصحاب کہف کا وہ کتا، جب وہ لوگ اصحاب کہف اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے اولیاء ولی، وہ لوگ جب بادشاہ کے ظلم سے بچ کر جا رہے تھے، ان کے پیچھے ایک کتا، وہ کتا ریوڑ کے ساتھ تھا، ریوڑ کی رکھوالی کر رہا تھا۔ اس نے اس ریوڑ کو چھوڑ کے ان اولیاء کے پیچھے اولیاء، جب ان ولیوں کے پیچھے جانے لگا تو ان میں سے ایک نے دیکھا، اس نے باقیوں کو روکا، اس نے کہا کہ یہ کتا ہمارے پیچھے آ رہا ہے، یہ بھونکے گا، اس سے اس بادشاہ، ظالم بادشاہ کی فوج کو پتہ چل جائے گا، وہ ہم پر حملہ آور ہوں گے، لہٰذا پہلے اس کتے کو بھگاؤ۔ اب وہ کتا کیا کرتا ہے، وہ کتے کا انداز دیکھیے کہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں آسمان کی طرف منہ اٹھا کے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے میرے مالک، اے میرے رب مجھے زبان دے، مجھے زبان دے کہ میں تیرے خاص بندوں سے بات کروں، تیرے نیک بندوں سے بات کروں۔ یہاں پہ ایک نقطہ عرض کرتا ہوں، کیا کتے کے منہ میں زبان نہیں تھی؟ وہ بولتا نہیں تھا، زبان بھی تھی، وہ بولتا بھی تھا، لیکن وہ تھا کتا۔ اس نے رب سے دعا مانگ کے زبان مانگی کہ مولا زبان تو میرے پاس ہے، بولتا تو میں ہوں، لیکن مجھے وہ زبان دے جو اللہ کے ولیوں سے بات کرنے والی ہے۔ ادب والی زبان مانگی کہ مولا مجھے وہ زبان دے جو تیرے محبوب بندوں سے بات کرنے والی زبان ہو۔ اس نے کہا، جب اس کو زبان ملی، اس نے کہا ہوں تو میں کتا،
لیکن ان کتوں میں سے بالکل نہیں جو اللہ کے ولیوں کو بھونکتا ہوں، میں آپ لوگوں کی رکھوالی کروں۔ تو عرض کرنے کا مقصد کہ اگر ان کا ساتھ کسی کتے کو مل جائے تو وہ کتا بھی بخشا جاتا ہے، اگر وہ ولیوں کی بستی کی طرف منہ کر لے اور ہو وہ 100 بندوں کا قاتل تو رب کریم اس کو بھی بخش دیتا ہے، اور جو کتا ہو وہ بھی ولیوں کا ساتھ دے، ساتھ چلے، ولیوں کے ساتھ ہو لے تو وہ بھی بخشا جاتا ہے۔ 100 بندوں کا قاتل اگر ولیوں کی، اللہ کے نیک بندوں کی بستی کی طرف منہ کر لے اور موت آ جائے، دنیا سے چلا جائے تو وہ بھی بخشا جاتا ہے۔ تو ہم تو پھر وہ انسان ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے ولیوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ ہمارا بھی بیڑا پار ہوگا۔ اسی لیے ہم داتا صاحب، حضور داتا حضور خواجہ صاحب، خواجہ معین الدین چشتی میری بابا صاحب، امیر ملت، اولیاء کرام، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، ان سارے اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تاکہ اللہ ان نیکوں کے سبب ہماری بخشش فرما دے، ان نیکوں کے سبب ہماری مغفرت فرمائے، ان نیکوں کے سبب ہم پر برکت اور رحمتوں کا نزول فرمائے۔ کیونکہ اگر ان کا ساتھ کسی کتے کو مل کر کتا کامیاب ہو سکتا ہے تو ہم تو پھر انسان ہیں اور اشرف المخلوقات ہیں، پھر اشرف المخلوقات کے ساتھ ساتھ نبی آخر الزمان کی امت بھی ہیں، پھر ہمیں کیوں نہیں ان کا ساتھ فائدہ دے گا، ہمیں کیوں نہیں ان کے مزارات پر حاضری فائدہ دے گی، ہمیں کیوں نہیں ان کے مزارات پہ ان کا قرب لینے سے، ان کے ہاتھوں پہ ہاتھ دینے سے ہمیں کیوں نہیں یہ جو ہے وہ مقام ملے گا، ہمیں کیوں نہیں کامیابی ملے گی؟ کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، ان کا ساتھ بڑا ہی اچھا ہے۔ ان نبیوں کا، صدیقوں کا، شہیدوں کا، اولیاء اللہ کا ساتھ بڑا ہی اچھا ہے۔ اس لیے ہم داتا صاحب جاتے ہیں، اس لیے ہم اولیاء اللہ کے مزارات پر جاتے ہیں، اس لیے ہم بزرگوں کے مزارات پر جاتے ہیں، اس لیے ہم خواجہ صاحب جاتے ہیں، اس لیے ہم بابا صاحب جاتے ہیں، اس لیے ہم جو ہے وہ چولہ شریف جاتے ہیں، اس لیے ہم سرہند شریف جاتے ہیں، اس لیے ہم بریلی شریف کا نام لیتے ہیں، اسی لیے ہم گولڑا شریف کا نام لیتے ہیں، اسی لیے جناب ہم جو ہے وہ نیریا شریف کا نام لیتے ہیں، اسی لیے ہم ان آستانوں پر جاتے ہیں، ان اللہ کے نیک بندوں کے بارگاہ جہاں پہ ان نیک بندوں نے اپنے ڈھیرے لگائے ہیں، ان اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں تاکہ اللہ کریم ہماری مشکلوں کو بھی آسان فرمائے اور ہم پر بھی اپنا خاص کرم، فضل اور رحمت فرمائے۔ تو اللہ کریم ہمیں ان اولیاء اللہ کے سنگ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم ان اولیاء اللہ جن پر رب نے اپنا خاص کرم فرمایا ہے، اپنی خاص عنایت فرمائی ہے، اپنا انعام فرمایا ہے، مالک کریم ہمیں ان انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے، ان انعام یافتہ لوگوں میں، ہمارا ان انعام یافتہ لوگوں کے نقش قدم پر چلنے والوں میں ہمارا بھی نام